السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رمشا جو ہے وہ بہت غصہ کرتی ہے سجل پہ اور اس کو کہتی ہے کہ ایسا کیا ہے تم میں کہ سب تمہیں پسند کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ تمہیں فوقیت دی جاتی ہے اور ہمیشہ تمہیں کیوں آگے آگے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ دل برا کرنے کی کوشش کرتی ہے، دادا ابو کو بھی لا کر ایک تصویر لا کر دکھاتی ہے، موبائل سے دکھاتی ہے کچھ اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں ذرا اپنی لاڈلی کے کارنامے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ یونیورسٹی جا رہی ہے اور دیکھیں وہ کیا کچھ کر رہی ہے۔ اب اس نے کچھ یقینی طور پر کچھ اس کی ایسی تصویریں یا کچھ ایسی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز لا کے دکھائی ہے کہ جو وہ گھر والوں کا دل برا کرنا چاہتی ہے، اور ماں کو کہتی ہے، سجل کہتی ہے کہ آپ رمشا کی بات پہ یقین کر رہی ہیں اور آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ اور ان کے جو کرایہ دار دکاندار ہے اس کا بھی دکھایا جائے گا کہ وہ غصے میں آتا ہے اور سجل سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے دادا کو چھوڑوں گا نہیں، جس پہ سجل دوبارہ سے ایک تھپڑ جو ہے وہ زور کا اس کے گال پر رسید کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کس میں دیکھا کہ وہی دونوں بہنوں کے درمیان جو مقابلے بازی چل رہی تھی، رمشا جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کرتی کوئی بھی چیز جو ہے، اچھی چیز جو ہے وہ سجل کو مل جائے، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک امیر لڑکا اس کا کزن جو ہے وہ رشتے کے لیے آیا ہے اور وہ سجل کو پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سے متاثر ہو گئی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے اور بڑا امیر آدمی ہے، تو اس نے ماں سے کہہ کے زبردستی سجل سے انکار کروایا رشتے کا تاکہ وہ اس کے لیے اس کا رشتہ ہو سکے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر سجل کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی جگہ رمشا کا رشتہ ہو جائے، کیونکہ وہ جو ان کی کزن ہے وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم جانتی ہو کہ میں مہرو کی تصویر مجھے نظر آتی ہے سجل میں، تو اس وجہ سے میں سجل کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ویسے تو مجھے دونوں لڑکیاں ہی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مجھے پیاری ہیں، لیکن یہ کہ اگر میرے بیٹے کو سجل پسند آ گئی ہے اس لیے، ورنہ میں رمشا کو بھی اپنی بہو بنا سکتی تھی۔ اور پھر جب رمشا پہ یہ حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ سجل جو ہے وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ اس کی کزن ہے، اس کے پھپھو کی بیٹی ہے، اور ماں سے وہ زبردستی سارا راز اگلوا لیتی ہے کہ کس طرح سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر اس کے شوہر نے جو کہ پاشا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور پھر جب یہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد اس نے اسے طلاق بھی دے دی، تو دادا جان نے اس وقت یہ جو ذمہ داری تھی وہ رمشا کی ماں کو دے دی، اپنی بہو کو، کہ تم اس کو بیٹی کی طرح پالو گی، اور اس نے وہ وعدہ نبھایا۔ انہوں نے کبھی دونوں بیٹیوں میں فرق نہیں کیا، لیکن اب اس رشتے کی بات پر آ کر دادا ابو نے یہ اتنی بڑی بات اس سے کہہ دی، تو ان کو کافی محسوس ہوئی یہ بات۔ اور ادھر پاشا کی فیملی بھی دکھائی گئی ہے کہ جو سجل کا حقیقی باپ ہے، لیکن شاید وہ اس بات سے ناواقف ہے، اور اس کی دوسری شادی ہو چکی ہے، اور وہاں بھی اس کی ایک بیٹی ہے علیزے، جو کہ بہت ہی ایک خود سرسی اور ضدی سے لڑکی دکھائی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا وہ رویہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ باپ جو ہے وہ آج تک مہرو کو نہیں بھولا جو کہ سجل کی ماں تھی، اور اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر جب اس کی برسی آتی ہے یا وہ اہم دن آتے ہیں تو وہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کی قبر پہ جاتا ہے، اور پھر اس دن وہ اپنی فیملی کو بالکل پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، اور انہیں پرانی یادوں کے سہارے وہ سارا دن گزارتا ہے۔ تو یہ باتیں یقیناً اس کی دوسری بیوی اور اس کی بیٹی برداشت نہیں کرتے، اور وہ بیٹی کہتی بھی ہے کہ میں اس مہرو سے بہت نفرت کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرا باپ ہم سے دور ہو گیا ہے، اور اسی غصے میں وہ باپ کو ملنے جاتی ہیں، تو اس کا جو سیکرٹری ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ کوئی ان کے روم میں نہ آئے، تو وہ غصے میں گاڑی لے کر نکل جاتی ہے علیزے، اور پھر وہاں اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جب پیچھے پاشا جاتا ہے اور اپنے گارڈ کے ساتھ، اور وہ اس کو وہاں سے بچا کر لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ زخمی ہے اور کریٹیکل حالت میں ہے، اس کی فیملی بہت شور مچا رہی ہے۔
تو اب یہ علی سے بہت پریشان ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ شاید کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور میں پھنس نہ جاؤں، لیکن پاشا اس کو یقین دلاتا ہے اور ماں بھی اس کو تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، ایک معمولی سا حادثہ تھا، ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کافی روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ راز کیسے کھلتا ہے اور پاشا کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ایک بیٹی اور بھی ہے سجل، اور کیا سجل کو اپنے حقیقی باپ ملے گا اس کا، اور کیا وہ اپنے حقیقی باپ کے پاس آ جائے گی۔ اور لگتا ہے کہ جب رمشا کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک بہت امیر آدمی ہے اور سجل اس کی بیٹی ہے، تو وہی کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے ان سے رابطہ ہو جائے اور کوئی ان کا آپس میں لنک بنے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بھرم۔